کیوں آج جوڈیشری کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے. اب ایک ہم جس اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں سر, اس اسٹیج میں ہم سب کو سیلف اینالائزیشن کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی کس کو جسٹس بناؤ, جس کو دل چاہتا ہے جسٹس بنا لو, یہ شوق پورا کر لو, لیکن وہ جو بھی ہو وہ قابل ہو, قانون جانتا ہو, اس کے بننے کا کوئی کرائیٹیریا ہو, اور وہ رول آف لا کانسٹیٹیوشن کی بات کرے, اور جوڈیشری کا جو ایک رسپیکٹ ہے, جو لوگوں کا اعتماد ہے, وہ اعتماد بحال رکھے. ابھی ہم نے ایک مارچ کیا, اس میں ہم نے لوگوں کو بتایا سر لوگ روڈ پہ جا کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں, کسی کو بھی شوق تو نہیں ہے. آپ ابھی پریس کلب پہ جائیں گے دیکھیں گے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوں گے, دوسری جگہ دیکھیں گے لوگوں کو شوق نہیں ہے, لیکن ریزن یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے کام نہیں کر رہی اس لحاظ سے جس لحاظ سے کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے چوری کے فیصلے 489 کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے, اس میں بھی کوئی بڑا اگر آ جاتا ہے تو وہ بھی پھر ججز کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ بڑا آ گیا تو اس کا کیا کرنا ہے. سر کرائم سسٹم ہے, ہمیں ایک مضبوط جوڈیشل سسٹم کی ضرورت ہے, اور اس میں ہم سب کو اپنی اپنی آواز اٹھانی پڑے گی. جو آج خاموش ہے وہ ایک بات یاد رکھ لیں, ابھی ریسنٹلی ایک پیپلز پارٹی کے اہم منسٹر کے بھائی کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا. آپ یقین مانیں کہ وہ کسی کا وکالت نامہ بھی سائن نہیں کر رہا تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جج مجھے کچھ نہیں دے سکتا, مجھے جس نے دینے وہ اس کے میں ہاتھ پیر پکڑوں, اس کی معافی مانگوں, اور وہ تھا ادارہ. اور آخر میں انہی سے ہی بات کی, وہ بندہ کورٹ میں بھی نہیں گیا, وہیں سے چلے گیا. ادارے نے کہا جاؤ تو بولا صحیح ہے, پولیس نے بھی چھوڑ دیا. وہ اگلے دن جج پوچھ رہا ہے بندہ کیا, بولا یہ چھوڑ دیا ہم نے, بولا صحیح ہے چلو. تو یہ اس ٹائم پہ جوڈیشل جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں, تو وہ بھی محفوظ نہیں ہے, وہ محفوظ نہیں ہے. اگر انہوں نے گردن جھکائی ہے تو وہ پھر گردن جھکائی رکھیں گے, گردن اٹھانے کی مت سوچنا. اگر آپ کا کہیں کسی جگہ آ کے ضمیر جاگ بھی جائے تو اس کو جگانا مت, اس کو سلا دینا دوبارہ, کیونکہ اگر آپ نے اس ضمیر کو پھر جگایا تو آپ کی وہی حالت ہوگی جو ایک چیئرمین کی حالت ہوئی ہے. پھر آپ نظر نہیں آؤ گے, آپ دیواروں کے پیچھے ہوگے, سلاخوں کے پیچھے ہوگے. اس غلامی سے سب کو نکلنا پڑے گا ود دی ٹائم. آپ کے سامنے 27th امندمنٹ ابھی کھڑی ہوئی ہے, 26ویں کا ہم اس پہ رونا رو رہے ہیں, 27th اپ کمنگ آ رہی ہے. اس میں جو چیزیں بتائے جا رہی ہیں اگر وہ ویسا ہی ہوا تو ایک بہت بڑا انتشار ہو جائے گا, قومیں لڑ پڑیں گی, لوگ لڑ پڑیں گے, جانی مالی ہر قسم کا نقصان ہوگا. ہم سب کو دیکھنا پڑے گا, سنبھلنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. ہمیں اس پاکستان پہ رحم کرنا پڑے گا. ہمیں نفرتیں بڑھانے سے زیادہ محبتیں بڑھانی ہیں, مل کے چلنا ہے. تو اس سارے سینیریو میں سر جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ بات کا اندازہ لگائیں کہ اسلام آباد کے جسٹسز کی ایک پٹیشن ہم نے فائل کی تھی, جو ان کو لیٹرز آ رہے تھے, وہ پٹیشن بھی مجھے لگتا ہے ابھی تک نہیں ڈیسائیڈ ہوئی ہے. وہ ایک پارٹ ہیئرنگ ہوا, اس کے بعد نہیں ہوا. جسٹسز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ لیٹرز آ رہے ہیں, یا ہمیں یہ لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں, یا ایسے کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے جسٹس کو, چلو مجسٹریٹ تو بہت نیچے آ جاتے ہیں, سیشن جج بھی بہت, اگر ہم اپنے جسٹس کو انصاف نہیں دے پا رہے, لوگ کیا سمجھیں گے, میں کیا سمجھوں گا, کوئی دوسرا کیا سمجھے گا کہ ہمیں کیا انصاف ملے گا؟ کوئی انصاف نہیں ملے گا. اس کے بعد 26ویں امینڈمنٹ کی ایک پٹیشن ہے, وہ پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, وہ کراچی بار بھی نے بھی ایک فائل کی ہوئی ہے. وہ پٹیشن آج تک فکسنگ پہ ہی نہیں آ رہی ہے. فیصلہ کرو, اس کا تو فیصلہ کرو, کیا کریں. کسی بھی اینگل سے جو سسٹم ہے وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. بڑے بڑے طاقتور آئے سر, انہوں نے دنیا بھی فتح کی لیکن مر گئے. یہ بھی وقت گزر جائے گا, کردار یاد رکھا جائے گا. اس لیے ہم سب کراچی بار ایسوسیشن پہلی بار ایسوسیشن تھی جس نے جب 26ویں امینڈمنٹ آئی تھی تو آل پاکستان لوئرز کنونشن کیا تھا. اور یہ کراچی بار ایسوسیشن کا جو وکیل ہے سر, یہ بہت بہادر وکیل ہے.
اور स्टैंड लेने वाले बोल्ड वकील हैं। हमारी